أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر وہی جو یہودی ہے یا عیسائی. یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں. آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو. پھر ارشاد فرمایا کہ سنو، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا اس حال میں کہ وہ مخلص بھی ہوگا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. یہود اور نصارہ جو اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب کہتے اور اللہ کے گویا چنندہ اپنے آپ کو بتلاتے، نبیوں کے اولاد کہتے، تو ان کا یہ ایک دعویٰ یہ تھا کہ جنت کے حقدار اصل ہم ہیں، جنت کے ٹھیکیدار اصل ہم ہیں. یہودی اپنے بارے میں اپنے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں، عیسائی اپنے بارے میں اپنے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں، کہ ہم ہی اصل جنت کے حقدار ہیں، ہم ہی اصل جنت کے ٹھیکیدار ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم ہی جنت کے وارث ہیں، کہ اپنے آپ کو جنت کے اصل حقدار سمجھتے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، کہ اللہ سے امید کرنا ہے، کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور میں ہی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی اس طرح کہنے کو کہا گیا کہ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. ہاں باقی یہ ہے کہ جو نیکی کا ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، جنت ملے گی، جو کفر کرے گا جہنم میں جائے گا. یہ اس کا یقینی ہے. بندے کو ہمیشہ امید کرنا ہے کہ اللہ سے امید رکھنا ہے. یقینی طور پر تو کسی کے بارے میں کوئی کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہود و نصارہ اپنے خام خیالی میں اور خود اعتمادی میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنے آپ کو اصل جنت کا حقدار سمجھتے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بتلاتے اور اپنے علاوہ دیگر کو کہتے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہرگز. یہود اپنے بارے میں، عیسائی اپنے بارے میں. کہا سنو من اسلم وجہہ للہ. نہ یہود ان کے اس دعوے کی تردید کی، نہ ان کو یہ کہا کہ نہیں تم جنتی ہے، اور نہ یہ کہا کہ تم جہنمی ہے. کوئی فیصلہ نہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن کہا کہ دو پیمانے بتلا دیے جنت کے داخلے کے لیے. من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. پہلی شرط یہ ہے اپنے تمام مرضیات کو چھوڑ دے، اپنے تمام باتوں کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. اپنے تمام مرضیات، اپنے تمام خواہشوں، تمام اپنے چاہتوں میں وہ اب فرمائے من اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنی تمام مرضیات کو چھوڑ دے اور اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دے، حوالے کر دے. ایک بات بتلائی. اور دوسرے وہ محسن، وہ احسان کرنے والا بھی ہو. مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابعدار بھی ہو. ایک آدمی بظاہر خوب اخلاص سے عبادت کر رہا ہو، خوب اس کے اندر پورا اخلاص کوٹ کر بھرا ہو، سچائی اس کے اندر بھری ہوئی ہو، لیکن شریعت سے ہٹ کر وہ اگر عمل کر رہا ہے تو وہ ایسا شخص بھی مردود ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جو کوئی بھی عمل کرے اس پر ہمارا حکم نہیں، مطلب ہمارا طریقہ نہیں، تو ایسا عمل مردود ہے. تو یہ دوسری شرط ہے کہ اس کا عمل شریعت کے مطابق ہو، اس کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہو، اس کا عمل دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے اس کے مطابق ہو. تو یہ دونوں شرطیں ہیں. اگر اس شرط کے بغیر اگر ہے تو وہ مردود ہے. قرآن پاک میں آیت آئی ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے جو اعمال انہوں نے کیے ہوگے اس کے طرف ہم متوجہ ہوگے اور اس کو ہم ہباء منصورا، بکھرے ہوئے گرد غبار کی طرح ہم اس کو کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل ہمارے پاس مقبول نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا. دنیا میں کتنا بھی عمل کیا ہوگا. وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ. یہ گرجا گھروں میں جو ان کے رہبان تھے عبادتوں میں منہمک تھے اور اتنا مجاہدہ کیا کہ ان کے چہروں سے ان کے تھکن کے آثار ظاہر ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک غم کا اظہار، دکھ کا اظہار کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ.
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ کچھ چہرے ہوگے جنہوں نے خوب اعمال کیے ہوگے اور ان کے چہروں سے تھکن کے آثار ظاہر ہوگے، لیکن پھر بھی جہنم میں داخل ہوں گے، پھر بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ دنیا میں انہوں نے خوب ریاضتیں کی ہوگی، خوب مجاہدے کیے ہوگے، اور خوب انہوں نے یہاں پر دنیا میں تھک گئے ہوگے، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر، نبی کے سنتوں سے ہٹ کر اپنی منمانی کے طور پر دیگر مذہبوں کے جو عبادت گزار ہوا کرتے ہیں، کبھی ان پر غور کرے کہ کیسے تھکتے ہیں، کیسے وہ مجاہدے کرتے ہیں، کیسی ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن ہائے سب مردود، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اپنی منمانی۔ تو دونوں باتیں ضروری ہے، ایک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اخلاص کے ساتھ، صرف ظاہر پرستی نہ ہو، اور دوسرے نبی کا طریقہ بھی ہو۔ کوئی عبادت جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے وہ مردود ہے۔ وہ ایک آدمی اپنے طور پر بظاہر خوب نیکی کا کام کرے اور بظاہر وہ لگے کہ وہ بہت بھلائی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اگر نبی کے طریقے اس سلسلے میں نبی سے وہ عمل ثابت نہیں ہے اور نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی عمدہ معلوم ہو، چاہے اس سے کتنا ہی عوام کو اچھا لگتا ہو، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو عمل مردود ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی ارشاد فرمایا کہ بلا من اسلم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہودی داخل نہیں ہوگے یا یہودی ہی داخل ہوں گے، عیسائی داخل نہیں ہوگے یا عیسائی داخل ہوگے، مسلمان داخل نہیں ہوگے اور مسلمان ہی داخل ہوں گے۔ یہ تمام چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس کے اصل پیمانہ بتلا دیا کہ یہ باتیں جس کے اندر ہوگی جنت میں داخل ہوگا۔ کیا ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اپنی مرضیات چھوڑ دے، اپنی خواہشات چھوڑ دے، اپنی تمنیات چھوڑ دے اور اس کو اللہ کے لیے قربان کر دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ کا حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کرے اللہ کی مرضی کے لیے، اپنے محبوب کو قربان کر دے اللہ کی مرضی کے لیے، دونوں کے دونوں اس کے لیے تیار ہو گئے، باپ بھی تیار ہوا، بیٹا بھی تیار ہوا، وتلہ للجبین، اور بیٹے کو کہاں کے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ جب یہ کیا تو وہ نادینا ہوا یا ابراہیم، جب اس کی پوری حقیقت کو قبول کر لیا، یعنی ایک ذبح کرنے کے لیے جہاں ذبح کے لیے جتنی باتیں ضروری ہوتی ہے وہ تمام باتیں اختیار کر لی۔ ذبح کرنے کے لیے چھری کی ضرورت تھی، چھری حاصل کر لیا، اور لٹانے کی ضرورت تھی، لٹا دیا، چھری چلانے کی ضرورت تھی، چھری چلا دیا، الغرض جو بھی باتیں ہو سکتی تھی وہ سب کر گزرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ تو یہ ظاہری چیز کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی منمانی، اپنی خواہشیں وہاں ختم ہو جائے۔ میرے نبی کا اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے اس سلسلے میں کیا فرمان ہے، بس اس کو تابعداری، قومیت کا نام دین نہیں۔ اور دوسری بات وہ محسن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو طریقہ بتلایا اس طریقے کے مطابق، اگر طریقہ نبی کا نہیں ہے، خوب عبادتیں ہیں تو وہ بھی مردود، اگر طریقہ نبی کا ہے، طریقہ شریعت کا ہے لیکن دل میں اخلاص نہیں تو وہ بھی مردود، ایسا شخص منافق۔ تو دونوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ نے یہ دو شرطیں بتلائیں اور پھر فرمایا کہ اولئک لهم اجر عند ربهم، جس کے اندر یہ جو شرطیں پائی جائے گی اس کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوگے۔ یوں عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، یہ دو باتیں۔ لیکن کبھی اس سے پہلے بات آئی کہ یہ دو چیزوں کا کیوں تذکرہ، یوں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگے، لیکن یہ کہا کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوگے۔ تو اس سے پہلے بھی بات بتلائی جا چکی حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو غم تھا کہ جنت چھوٹ گئی، جنت کے چھوٹنے کا غم تھا، اور پھر اس غم میں مدتوں روئے۔ تو غم تو وہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو تھا۔ تو اللہ فرما رہے کہ اس جنت میں ان کو دوبارہ داخل کیا جائے گا، تو وہ غم جو چیز آدمی کے ہاتھ سے چلے گئی، اگر دوبارہ وہ چیز مل گئی تو غم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ وہ جنت جس سے تم نکالے گئے، اس جنت جو اصل تمہارا ٹھکانہ ہے اور جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا، اسی جنت میں تم کو داخل کیا جائے گا۔ تو جو غم جنت کے چھوٹنے کا جو تمہیں غم تھا وہ غم تمہارا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا ولا هم يحزنون، اور ولا خوف کہا کہ پھر کہا کہ جب جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر وہاں پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، پھر ہمیشہ ہمیشہ تم کو ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو پھر ایک وقتی طور پر رہنا ہے اور اور پھر یہ کہ فلاں کام کرو گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے، فلاں کام کرو گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے، اگر ایسا کرو گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور تم اتنی مدت تک ہی رہو گے، یہ سب نہیں۔ ولا خوف علیہم، کوئی ڈر نہیں ہوگا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ تک۔ تو یہ اللہ نے بات فرمائی۔ آج امت کے حوال پر بھی غور کرے، امت میں جتنے فرقے اور جتنی الگ الگ جماعتیں وجود میں آئی ہیں، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی راہ راست پر ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی سیدھے راستے پر ہے۔ گویا ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ جنتی اصل ہم ہے اور دوسرے جہنمی،
اور ہر ایک اپنی جگہ مطمئن بیٹھا ہے، چاہے نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو، چاہے نبی کے طریقے سے چاہے کتنی بھی زندگی دور ہو، اپنے من میں اپنی مرضیات پر چل رہے ہو، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو راہ راست پر اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور اپنے علاوہ دیگر لوگوں کو وہ جھوٹ اور باطل پر سمجھتے ہیں۔ تو یہ امت کا حال آج جیسے بنی اسرائیل یہود و نصارہ نے اپنے آپ ہی کو اصل جنت کا ٹھیکیدار اور اپنے آپ کو ہی جنت کا اصل حقدار سمجھا تھا، ایسے آج امت اپنے آپ کو حق پر سمجھتی ہے اور راہ راست پر اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ تو یہ آج امت کا حال ہے۔ بہرحال یہ بھی ہمارے لیے باعث عبرت ہے، باعث درس ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیں اور پھر کوئی فیصلہ کرے، کیا واقعی ہم نے اپنے دل سے شریعت کو قبول کیا، واقعی ہمارے اندر اخلاص ہے، سچائی ہے، اور پھر ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمارا لگاؤ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں ہے، ہمارے رات و دن اور لیل و نہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر رہے یا پھر غیروں کے طریقے پر گزر رہے، یہ جائزہ لے اور اس کے بعد پھر خود ہی فیصلہ کرے قرآن پاک کی ان آیتوں کو سامنے رکھ کر۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اخلاص نصیب فرمائے، للہیت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔